السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ ناظرین، پہلگام واقعے کو لے کے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی بدستور قائم ہے، اور اس کے باوجود کہ عالمی سطح پہ بھارتی بیانیے کو بری طرح ناکامی ہوئی ہے، اور کوئی بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو پہلگام واقعے کو لے کے پاکستان پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ کس صورت بھی جائز ہیں۔ اس دوران بھارت کی بوکھلاہٹ ابھی بھی جاری ہے، اور اب ہندوستان کے اندر گویا کہ مسلمان کمیونٹی کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، اور بالخصوص کشمیری عوام کے لیے وہاں پہ عرصہ حیات کو تنگ کیا جا رہا ہے، جو پہلے ہی برسہ برس سے مظالم کا شکار ہے۔ اس دوران پاکستان نے ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ اگر بھارت کی جانب سے کسی قسم کا کوئی مس ایڈونچر ہوا تو پوری قوم اور اس کی مسلح افواج ہر قسم کی جارحیت کا جواب دینے کے لیے مکمل طور پہ تیار ہیں۔ اور آج بھی پاکستان میں 450 کلومیٹر رینج کے میزائل کا ایک کامیاب تجربہ کیا گیا، اور اس کے دوران پھر مسلح افواج اور ساتھ میں ملک کی سیاسی قیادت نے ایک بھرپور پیغام دیا ہے کہ پاکستان کسی بھی مس ایڈونچر کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ ناظران، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر اطلاع نشریات عطا تارڑ صاحب۔ ان سے کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان کی سفارتی کوششیں ہیں وہ کہاں تک پہنچی ہیں، اور ساتھ میں یہ کہ بھارت کی جانب سے جو ایک طرح سے مس ایڈونچر کا تھریٹ ہے اس کا لیول وہی ہے یا اس میں کوئی کمی آئی ہے۔ بہت شکریہ عطا تارڑ صاحب وقت دینے کے لیے۔ سر، پہلا سوال تو میرا ہوگا یہی کہ جی اس وقت کشیدگی کیا واقعی اسی سطح پہ ہے جو پہلگام واقعے کے بعد سے تھی، اور دوسرا یہ کہ ابھی بھی ایک تھریٹ موجود ہے کہ بھارت کی جانب سے کوئی مس ایڈونچر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کی مکاری اور اس کی بدنیتی وہ اپنی جگہ موجود رہتی ہے، اور انہوں نے یہ سارا فال فلیگ آپریشن جو کھیل کھیلا ہے اور ایک جارحیت بڑھائی ہے، وہ بدنیتی میں اپنی بڑھائی ہے، اس کو جواز بنانا چاہتے ہیں۔ تو پاکستان تو کسی بھی ایونچوئلٹی سے ڈیل کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے، اور ہم کسی مس ایڈونچر کو ڈیل کرنا جانتے بھی ہیں اور ماضی میں بھی کیا ہے۔ ان کا منہ توڑ جواب دیتے رہے ہیں۔ ان کے 2 جہاز گرائے تھے پلوامہ کے بعد، جب انہوں نے پاکستان پہ الزام لگا کے پاکستان پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، تو اس میں اگریسر اور پرووکیٹر بھارت ہے۔ پاکستان کبھی پہل نہیں کرتا، مگر پاکستان اپنا دفاع خوب کرنا جانتا ہے، اور انشاءاللہ۔ اور یہ بھی بتائیے گا کہ گزشتہ دنوں جو بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کے علاقے میں رافیل طیاروں کی پروازیں تھیں جس کو پاکستان انٹرسیپٹ بھی کیا، تو کیا یہ بھی اسی ڈیزائن، اسی سوچ کے تحت کسی مس ایڈونچر کے نیت سے یہ پرواز کر رہے تھے؟ اس حوالے سے کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیں، اس وقت میں ان کے طیاروں کا اس طرح کی پیٹرولنگ بنتی نہیں ہے۔ ان کے جو عزائم ہیں وہ پوری دنیا جانتی ہے، اور دیکھیے ہم تو اپنی سیلف ڈیفنس میں ایکسرسائزز بھی کر رہے ہیں، پیٹرولنگ بھی کر رہے ہیں، دفاعی ہماری صلاحیت اس کو بھی انہانس کر رہے ہیں۔ اور کل آپ نے دیکھا چیف آرمی سٹاف بھی گئے فرنٹ لائنز پہ، انہوں نے ایکسرسائزز کا جو ہے وہ معائنہ کیا، اور ہمارے فائٹر جیٹس بھی جو ہیں وہ ملک کے دفاع کے لیے اور ڈیفنس کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کے اندر پاکستان آرمڈ فورسز الرٹ پہ رہتی ہیں کسی بھی ایسے مس ایڈونچر کو ڈیل کرنے کے لیے جس کی طاق میں بھارت ہمیشہ رہتا ہے کہ وہ پاکستان پہ حملہ کرے یا کوئی جارحیت کا مظاہرہ کرے۔ تو ہم نے تو کبھی ان کی جارحیت کو برداشت نہیں کیا، ہمیشہ منہ توڑ جواب دیا، اور انہوں نے منہ کی کھائی ہے ہمیشہ۔ یہ پھر بھی باز نہیں آتے۔ اس دفعہ ان کی کسی بھی جارحیت کا ایسا جواب دیا جائے گا کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں۔ بتائیے گا کہ امریکہ کی جانب سے دونوں ملکوں کو انگیج کیا گیا، لیکن یہ ہے کہ پاکستان سے یہ کہا گیا کہ اگر اس معاملے پہ کوئی تحقیقات ہوتی ہے تو پاکستان اس میں تعاون کرے، لیکن دوسری جانب ہمارا موقف تو یہ ہے کہ سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ طور پہ معطل کر کے بھارت ایک طرح سے جنگی اقدام اٹھایا ہے۔ اس معاملے پہ کوئی کنڈیمنیشن نہیں آئی خود امریکہ کی جانب سے، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اس سارے معاملے کے دوران جو امریکہ کا دباؤ ہے ذرا بھارت کی جانب سے، تو آپ کو کیا لگتا ہے سر؟ بھارت کی یہ توقع تھی انٹرنیشنل کمیونٹی سے، مجھے نہیں لگتا کہ بھارت کو اس طرح کا رسپانس ملا ہے۔ پاکستان کو الحمدللہ بہت پذیرائی ملی ہے، کیونکہ بھارت پہلگام کا کوئی بھی ایسا ایویڈنس پیش نہیں کر سکا جس سے پاکستان کو لنک کیا جا سکے۔ آپ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ ہم دونوں ممالک کے قریب ہیں اور دونوں کو کہتے ہیں کہ ڈی ایسکیلیٹ کریں۔ جو مارکو روبیو کی کال آئی اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ جو بات چیت ہوئی ہے ڈی ایسکیلیشن کے حوالے سے،
جو بھارت کی توقع تھی کہ دنیا کے ممالک اور انٹرنیشنل پاور جو ہیں وہ پاکستان کو سنپ کریں گے اور بھارت کے ساتھ یک طرفہ طور پہ کھڑے ہوں گے، وہ رسپانس بھارت کو نہیں ملا، اور بھارت فرسٹریشن کا شکار ہے کہ ان کا بیانیہ بھی ناکام رہا ہے اور ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی ان کی ناکامی رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں چائنا کا پاکستان کو سپورٹ کرنا، ٹرکی کا سپورٹ کرنا، دیگر ممالک کی طرف سے حوصلہ افزا سٹیٹمنٹس، یہ پاکستان کے بیانیے کی اور پاکستان کی جیت ہے۔ جو سٹانس لیا ہے ایک بیلنس سٹانس ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی طرف اس میں پاکستان کو زیادہ اس کا فائدہ ہے، اور پاکستان نے سفارتی لیول پہ ایک کامیابی حاصل کی ہے۔ اگر نیئر فیوچر میں اگر کوئی ایسی تحقیقات شروع ہوتی ہیں اور پاکستان سے کہا جاتا ہے کہ اس کے کچھ سیکیورٹی افسران کو بھارت یا مقبوضہ کشمیر جانا پڑے، تو پاکستان اس حوالے سے گویا کہ یہ سوچ رکھتا ہے کہ اگر یہ ضرورت پیش آئی تو جا بھی سکتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان نے جب یہ کہا کہ پہلگام واقعے کی تحقیقات کرا لی جائیں شفاف طریقے سے اور غیر جانبدار طریقے سے، تو یہ جب ہم نے کہا ہے تو ان کے غبارے سے ہوا نکل گئی۔ جو یہ پاکستان پہ الزامات بے بنیاد اور بغیر ثبوت کے عائد کر رہے تھے، وہ اب ان کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ تو دیکھیے جب کوئی تحقیقات کا جب بھی کوئی آگے پیش رفت ہوتی ہے، آگے معاملہ چلتا ہے، تو یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کون سی باڈی تحقیقات کر رہی ہے، کون سا انٹرنیشنل فورم ہے، کون سی انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، اس کے مطابق معاملات آگے چلیں گے۔ مگر پاکستان نے یہ ماسٹر سٹروک کھیلا، اور وزیر اعظم نے جب یہ اعلان کیا تو وزیر اعظم کے اس اعلان کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا پورا بیانیہ اپنی موت آپ مر گیا۔ لیکن آپ جو سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک تحقیقات ہونی چاہیے اور بڑی غیر جانبدارانہ ہونی چاہیے، تو کوئی خاکہ حکومت وقت کے ذہن میں بھی ہے کہ کس فورم سے، کس ایجنسی سے، کس تحقیقاتی ادارے سے یہ کروانی چاہیے تحقیقات؟ ارلی ٹو سے، مگر کئی عالمی تحقیقاتی ادارے ہیں، کئی عالمی آرگنائزیشنز ہیں، کئی ایسی آرگنائزیشنز ہیں جن کی دونوں ممالک جو ہیں وہ ممبر سٹیٹس ہیں، تو بہت سارے ایسے ادارے موجود ہیں عالمی سطح پر، مگر ابھی قبل از وقت ہوگا اس پہ کوئی رائے دینا۔ پاکستان نے جب آفر کیا ہے تو وہاں پہ بالکل ان کو سانپ سونگھ گیا ہے اور ان کی بدنیتی ظاہر ہو گئی ہے، ان کے جو ایک جنگی عزائم اور ایک وار ہسٹیریا ہے وہ دنیا کے سامنے آ گیا ہے، اور دنیا کی انٹرنیشنل پبلیکیشنز، اکانومسٹ سے لے کے نیو یارک ٹائمز تک کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے پاس ایویڈنس کوئی نہیں ہے اس چیز کو ثابت کرنے۔ اور ساتھ میں سر یہ آئے گا کہ ہم نے تو جو سنداس معاہدہ معطل کیا ہے یک طرفہ طور پہ بھارت نے، اس کو تو ہم نے ایکٹ آف وار ڈکلیئر کیا ہے، بٹ ہم دیکھ رہے ہیں سر کہ حکومت وقت کی جانب سے نہ تو اس معاملے پہ جو انڈس واٹر کمشنر بھارت کا ہے اس کو خط لکھا گیا، نہ ہی ہم نے جو اس معاہدے کا گارنٹر ہے عالمی بینک اس کو بھی کوئی ہم نے خط لکھا۔ تو اس حوالے سے کیا اسٹریٹجی ان پلیس ہے، یہ کب کرنے جا رہے ہیں سر، کیا ہو رہا ہے اس حوالے سے؟ اگر میں یہ ساری اسٹریٹجی میڈیا پہ کھول دوں تو پھر ہمارے میں اور بھارت میں کیا فرق ہے کہ انہوں نے یک طرفہ طور پہ غیر قانونی طور پہ سنتاس معاہدے کو معطل کیا۔ ریسٹ ایشورڈ پوری تیاری ہے ہمارا، اس پہ پورے ایک مکمل ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے جس پہ ورکنگ کر رہی ہے۔ لیگلی وی آر آن ویری اسٹرانگ فوٹنگ، اور ہمارا لیگل کیس بہت مضبوط ہے۔ بھارت کو بڑی سکی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں قبل از وقت نہ اس پہ کوئی رائے دوں گا، نہ اپنے پتے شو کروں گا۔ اس کا ایک ٹائم ہے جب اس کا رسپانس جانا ہے، وہ اپنے ٹائم پہ جائے گا، مؤثر جائے گا، قانونی طور پہ جائے گا، اور ایسا جائے گا کہ شاید بھارت اس کا جواب نہیں دے سکے گا۔ یہ بھی تھوڑا سا کچھ بتائیے گا کہ یہ جو سفارتی کوششیں اس وقت پاکستان کی جانب سے ہو رہی ہیں، گویا کہ آپ کن کن ممالک کو آپ نے انگیج کیا ہے، اور ساتھ میں وہاں سے رسپانسز کیسے آ رہے ہیں، کچھ ناظرین کو اس حوالے سے بھی بتائیے گا۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے پچھلے 2 دن بڑے مصروف گزارے، اور انہوں نے جو دن گزارے 2 اس میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کئی سفیروں سے ملاقات کی، کئی سفراء تھے جس میں سعودی عرب کے سفیر تھے، یو اے ای کے سفیر تھے، قطر کے امیر کی ان سے بات ہوئی، کویت کے سفیر ان کو ملے، ترکی کے سفیر ان کو ملے، چین کے سفیر ان کو ملے۔ تو یہ سفارتی محاذ پہ وزیر اعظم صاحب خود انوالو ہوئے ہیں، اور انہوں نے بڑی اس پہ ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کی ہے، اور پاکستان کا موقف اور پاکستان کے ہاتھ صاف ہیں اس سارے معاملے میں، اور پاکستان اگریسر نہیں ہے، مگر پاکستان اپنا دفاع کرنے کا حق رکھتا ہے۔ یہ ساری بات 2 ممالک کے سامنے رکھی ہے، اور یہ انگیجمنٹس آپ 2 دن دیکھتے رہے ہیں۔ تو وزیر اعظم کا پورا فوکس ڈپلومیٹک انگیجمنٹس کی طرف تھا تاکہ پاکستان کا مقدمہ مضبوط ہو، پاکستان مضبوطی سے اپنا کیس لڑے، اور اگر بھارت پہل کرتا ہے تو جب منہ توڑ جواب دیا جائے تو پاکستان کی ڈپلومیٹک سٹرینتھ جو ہے وہ اپنی جگہ موجود رہے۔ یہ بھی بتائے گا، آج نیو یارک میں سلامتی کونسل کے صدر کے جو یونان کے پاس صدارت اس وقت ہے، ان سے سوال کیا گیا
کہ پاک بھارت کشیدگی پہ کوئی سلامتی کونسل کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے کوئی درخواست آئے گی تو اجلاس بلایا جائے گا۔ تو سر جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم بھارتی بیانیہ جو ہے وہ بے نقاب ہو چکا ہے، وہ جھوٹا ہے، غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تو سر دس از ہائی ٹائم کہ اب تو ہمیں اس حوالے سے درخواست دینی چاہیے سلامتی کونسل کو، اجلاس بلایا جانا چاہیے۔ تو اس معاملے پہ تاخیر کیوں ہو رہی ہے سر؟ دیکھیے اس پہ بہت پروز اینڈ کونز وے کرنے ہوتے ہیں، عجلت میں جلد بازی میں کوئی درخواست نہیں دینی چاہیے، اور جب ہم ڈپلومیٹکلی سمجھیں گے کہ ٹائم از رائٹ تو بالکل دیں گے۔ ہر فورم کے اوپر بھارت کو سبکی کا سامنا ہے۔ انہوں نے پاکستانی یوٹیوب چینلز اور پاکستانی میڈیا کو بین اس لیے کیا کہ پاکستان کا بیانیہ مضبوط تھا، ان کا بیانیہ کمزور تھا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے جو بھی فیصلہ ہوگا اور حکومت کرے گی وہ اپنے وقت پہ ہوگا اور وہ ایک سٹرونگ فوٹنگ کے اوپر ہوگا، اور جب ہوگا تو ہم آپ کو آگاہ کر دیں گے۔ اور پاکستان کیونکہ نان پرماننٹ ممبر ہے یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کا، تو وہ سیکیورٹی کاؤنسل کے معاملات سے بہت آگاہ ہے اور بڑے اچھی طرح اس کو واچ کر رہا ہے۔ when the time is right یہ ایسا قدم لیا جائے گا، مگر اس پہ مشاورت اور بھرپور تیاری وہ ہوگی پہلے۔ اچھا طاہر صاحب، یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ اگرچہ آپ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ شاید بیسٹ وے میں انگیج کر رہے ہیں اور اس کے ریزلٹس بھی آ رہے ہیں، لیکن ملک کی سطح پہ سیاسی جماعتوں کو جو انگیج جس طرح کیا جا رہا ہے اس کے اوپر کچھ تنقید ہو رہی ہے کہ شاید نہ تو مشترکہ پارلیمان کا اجلاس ہوا، نہ کوئی سیکیورٹی کو لے کے سیاسی قائدین کو کوئی بریفنگ دی گئی، وہ بند کمرہ ہو جو کچھ بھی ہے، تو جو انگیجمنٹ اس حوالے سے کو مناسب نہیں لگ رہی۔ تو سر یہ تنقید آپ کو لگتا ہے کتنی جائز ہے، اور یہ اگر کچھ کرنے جا بھی رہے ہیں تو اس کے لیے بھی کوئی مناسب واقع انتظار کیا جا رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ فی الحال اس کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیے اے پی سی کس بات کی بلائی جائے؟ اے پی سی تو بلائی جاتی ہے درونی معاملات پہ۔ جب ایسا بیرونی معاملہ ہو تو سینٹ کے فلور سے یونیفائڈ آواز گئی ہے، میٹنگ جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں ہوئی ہے، اور فیر حاصل گفتگو کرنے کے بعد ایک جوائنٹ ریزولوشن آیا ہے، تو قومی اسمبلی کا بھی اجلاس آ رہا ہے، مشترکہ جو ایک اجلاس ہوتا ہے جوائنٹ ہاؤسز آف پارلیمنٹ کا وہ بھی زیر غور ہے۔ تو جو آواز جائے گی لیجسلیچر سے جائے گی، پارلیمنٹ سے جائے گی، یونیفائڈ جائے گی۔ ابھی کوئی پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، پی ٹی آئی نہیں ہے، ہم بطور پاکستانی بیٹھے ہیں، بطور پاکستانی بات کر رہے ہیں، اور یہ کامیابی ہے کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل لیڈرشپ ایک پیج پہ ہے، فوج کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان کے دفاع میں کھڑی ہے، بھارت کے خلاف کھڑی ہے، پہلے سے اپنا کردار ادا کر۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد وفاقی وزیر اطلاعات کے ساتھ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ طاہر صاحب، انفیکٹ اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور میاں نواز شریف صاحب پارٹی کے سربراہ ہیں، لیکن اس سارے عمل کے اندر وہ کہیں نظر نہیں آ رہے متحرک طور پہ، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاک بھارت تعلقات کو لے کے انہوں نے بڑے انیشیٹو لیے ہیں اور کچھ کامیابی بھی ملی ہیں، لیکن اس وقت وہ نظر نہیں آ رہے کہیں۔ وہ جب وزیر اعظم شہباز شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ بات کرتے ہیں، وہ پوری ان کی بیکنگ ان کے کانفیڈنس کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہمارے وہ قائد ہے پارٹی کے، ان کی پارٹی کی صوبے میں بھی حکومت ہے، پنجاب میں اور وفاق میں بھی، تو یہ جو تمام تر باتیں ہوتی ہیں یہ ان کی اپروول اور ان کی باقاعدہ مشاورت اور ان کی یہ انہی کے مائنڈ کی ریفلیکشن ہے جو ہم بات کرتے ہیں۔ 5 مئی کو آپ نے اب قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا، تو امید رکھی جائے کہ وہاں پہ میاں نواز شریف کیونکہ رکن پارلیمان بھی ہیں وہ موجود ہوں گے، اور ان کی جانب سے کوئی پالیسی سپیچ دی جائے گی کہ جو مسلم لیگ نون کی ایک طرح سے خیالات کی ترجمانی کرے؟ اگر ضرورت پڑی تو بالکل ضرور کریں گے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بیانیہ ایک بنا ہے بڑا سٹرونگ ہے پاکستان کا، اس میں میڈیا نے بڑا کردار ادا کیا، ہم نے بڑا کردار ادا کیا، وزیر اعظم کی تقریر نے بڑا کردار ادا کیا، کابل کی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس نے بڑا کردار ادا کیا، تو ہم تو ان محاذوں پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور ہر فورم کو استعمال کریں گے انشاءاللہ۔ بتائیے گا سر کہ حالیہ دنوں میں جب ڈپٹی پرائم منسٹر نے وزٹ کیا ہے کابل کا، تو وہاں پہ ایشورنس دی گئی تھی کہ اب افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2-3 دنوں میں وہاں سے اچھی خاصی دراندازی کی کوشش کی گئی ہے، تو یہ کوئی اس حوالے سے بھی کوئی بات اب طالبان انتظامیہ سے ہوگی کہ ایشورنس کے باوجود بھی وہاں سے ایک طرح سے ویسٹرن بارڈر سے بھی ہمارے لیے پرابلمز آ رہی ہیں؟ دیکھیے جو طالبان انتظامیہ ہے، اسحاق ڈار صاحب کی بڑی اچھی ان سے گفتگو ہوئی جب وہ کابل گئے، اور بڑا اچھا اعلامیہ بھی آیا اور پریس سٹیٹمنٹ بھی آئی، تو انہوں نے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ جو اس دن ہوا پاکستان نے بھرپور رسپانس دیا اور 54 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے، ان کو وہاں پہ ہلاک کیا، تو پاکستان بالکل الرٹ ہے، اور ہماری آرم فورسز اتنی پروفیشنل ہے کہ ویسٹرن سائڈ پہ بھی وہ پوری صلاحیت رکھتی ہیں کسی بھی ایسی چیز کو ڈیل کرنے کی۔ افغان حکومت جو ہے وہ بالکل انہوں نے تعاون کی یقین دہانی کرائی تھی، اور وہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس طرح کے واقعات اکثر ہوتے ہیں،
مگر پاکستانی آرم فورسز نے اس کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا۔ اور تھوڑا کر لیتے ہیں سر، کچھ بلوچستان کا آج بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کلات کے اندر سرکاری عمارتوں کو وہاں پہ جلایا گیا، گویا کہ روڈز بند پڑے ہیں اس وقت، اگرچہ پاک بھارت کشیدگی ڈومینیٹ کر رہی ہے لیکن وہ بھی مسئلہ اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ اور پچھلے دنوں میں میاں نواز شریف صاحب نے بھی اس حوالے سے کچھ انگیجمنٹ کی، لوگوں سے ملے اور اس ایک روڈ میپ بنایا، لیکن ابھی تک کوئی پریکٹیکل اقدامات دیکھنے کو نہیں مل رہے۔ سر اس مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے؟ اس وقت آپ کو پاکستان کی بات کرنی چاہیے، اس کانفرنٹیشن کے حوالے سے پاکستان کو مضبوط کرنے کی بات کرنی چاہیے۔ بلوچستان کے حالات سے ہم بالکل اویئر ہیں اور معاملات بہتر ہو رہے ہیں، اور وہاں کی پولیٹیکل گورنمنٹ، بگٹی صاحب، وہاں کی آرم فورسز، لا انفورسمنٹ ایجنسیز وہ پوری طرح متحرک ہیں۔ ہاں کچھ پولیٹیکل پارٹیز اس پہ شور مچا رہی ہیں، وہ پولیٹیکل اپرچونسٹ لگ رہے ہیں مجھے اس وقت، جو لوگ وہاں جا کے اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ 3-4 ممبران کی وہ پارٹی ہے، اب میں اس پہ کیا بات کروں؟ میں تو صرف یہ کہوں گا کہ اس وقت ہم بھارت کی جو جارحیت ہے اس کا بھرپور مقابلہ کریں گے، منہ توڑ جواب دیں گے، اور پورا پاکستان متحد ہے، ہمارا کوئی پرابلم نہیں ہے کسی کے ساتھ۔ اور سر تھوڑی انفلیشن کی بات بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ جو اس وقت آپ کی وزارت نے گویا کہ پریڈکشن کی تھی اس سے بھی کوئی نیچے آ گئی ہے، تو اس پہ بھی کچھ تھوڑا سا اظہار خیال کیجیے گا۔ میں تو اس وقت اکانومی پہ بات نہیں کرنا چاہتا، اس وقت صرف پاکستان اور پاکستان اس کا دفاع ہے۔ اب یقیناً دان کی ہم بات کریں تو اگر یہ ہے تو سر ملک کی جو اس وقت ایوان کی سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، وہ تھوڑی سی حکومت وقت کی جو پالیسی ہے اس کو لے کے ناقد ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے جو اس وقت انگیجمنٹ ہے، جو اس کا کنڈکٹ ہے حکومت کا پاک بھارت کشیدگی کو لے کے، کوئی اتنا مناسب نہیں ہے۔ تحریک انصاف کا طرز عمل بڑا اچھا ہے کہ وہ پاکستان کی دفاع میں بات کر رہے ہیں، اور ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سینٹ میں بھی ریزولوشن کا ساتھ دیا، اور وہ اس پہ بھارت والے سٹانس پہ حکومتی نقطہ نظر کے ساتھ ہے، تو ان کا شکریہ۔ میں ان کی کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہتا، میری پاکستانیت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ ان حالات کے اندر میں کوئی پولیٹیکل ڈیبیٹ میں جاؤں یا پولیٹیکل ڈیفرنسز کسی کے ساتھ کریٹ کروں۔ ہم سب پاکستانی اور ہم ایک پیج کے اوپر۔ لیکن صاحب ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک بڑی توانا آواز ان کے پاس ہے، لیکن وہ جیل میں ہے، تو اگر حکومت وقت اپنے کو طرز عمل میں بہتری لے کے آئے تو وہ آواز حکومت کی آواز کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہے۔ سچویشن کو ایک پولیٹیکل اپرچونٹی کے طور پہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہاؤسز آف پارلیمنٹ سے بات جاتی ہے تو اس کا ایک وزن ہوتا ہے، تو بالکل ضرور جائے گی ہاؤسز آف پارلیمنٹ سے، تو اس کو سیاسی طور پہ اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک وقت نہیں ہے اس چیز کا۔ اچھا صاحب، آج پریس فریڈم ڈے دنیا بھر میں منایا جا رہا ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں، اور آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کی نظر سے گزری ہوگی رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی جو ایک رپورٹ آئی جس میں کہا گیا ہے کہ نصف دنیا میں جو اس وقت صحافت کی صورتحال ہے بڑی ہی مایوس کن ہے، اور پاکستان بھی دیکھیں تو آؤٹ آف 180 کنٹریز گویا کہ ہماری جو سٹینڈنگ ہے 158 ہے، گویا کہ بھارت اور بنگلہ دیش سے بھی برے حالات ہیں۔ تو سر اس صورتحال میں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جو کنسرنز کا اظہار کیا جا رہا ہے صحافتی تنظیموں کی جانب سے، بالخصوص پیکا کو لے کے، اور اس طرح کے جو دیگر اقدامات ہیں، تو ان کو بھی کچھ سنا جانا چاہیے اور اس حوالے سے بھی کچھ انیشیٹو دیکھنے کو ملے ہمیں؟ دیکھیے، ہم تو جو چاہے جرنلسٹ پروٹیکشن کمیشن ہو اس کی تکمیل کے لیے، جرنلسٹ کی ہیلتھ انشورنس کے لیے، ان کی بر وقت ادائیگیوں کے لیے، چینل کی پیمنٹس کے لیے ہر وقت متحرک رہتے ہیں۔ صحافیوں کے تحفظ کے لیے میں ذاتی طور پہ اس پہ کردار ادا کرتا ہوں، تو بالکل حالات مزید بہتر ہوں گے۔ اس پہ ایک بالکل بات چیت بھی ہونی چاہیے، اور ہم کوشش کریں گے کہ جو صحافیوں کے مسائل ہیں اور جو پریس فریڈم ہے اس حوالے سے مزید اپنا کردار ادا کر سکیں اور پاکستان کی رینکنگ بہتر کر سکیں، اس کے لیے ہم حاضر ہیں۔ اور جرنلسٹ کی طرف سے اگر کوئی تجاویز آئیں تو ان کو سنا بھی جائے گا اور اس کے اکارڈنگلی چیزوں کو ایڈریس بھی کیا جائے گا۔ میرا رابطہ رہتا ہے پی ایف یو جے سے بھی، اے پی این ایس سے بھی، سی پی ایل ای سے بھی، پی بی اے سے بھی، امینڈ سے بھی، این پی سی سے بھی، تو ہم حاضر ہیں انشاءاللہ۔ اور طاہر صاحب لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ ہم اس وقت حتمی تنقید بنا رہے ہیں بھارت کو کہ وہاں پہ پاکستانی جو یوٹیوب چینلز ہیں، پاکستان کے جو دیگر چینلز ہیں، ان کی نشریات کو وہاں پہ بند کیا جا رہا ہے، لوگوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو وہاں پہ بلاک کیا جا رہا ہے، لیکن پاکستان میں بھی سر دیکھا جائے تو کوئی حالات مور لیس اسی طرح کے ہیں۔ ایکس بند پڑا ہے، انٹرنیٹ کی جو سپیڈ ہے وہ درست نہیں ہے، تو سر اگر اس فورمز کے اوپر ہم نے اپنا مقدمہ بھی لڑنا ہے تو بہتر نہ ہو کہ ان ایریاز کو بھی ایڈریس کیا جائے؟ بڑا مؤثر جواب جا رہا ہے تمام فورم سے پاکستان کے، اور بڑا اچھا جواب جا رہا ہے، اور وہ ہماری میم سے بھی پریشان ہے، سوشل میڈیا پوسٹ سے بھی پریشان ہے، بین بھی لگا رہے ہیں، تو پاکستان سے جو آواز جا رہی ہے مؤثر ہے، طاقتور ہے، اور یہ جاتی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔
جو باقی معاملات ہیں دیکھیے کچھ میٹر سب جوڈس ہیں، منسٹری آف انٹیریئر نے جواب جمع کرایا ہے، اور دیکھیے انٹرنیٹ کی سپیڈ تو اس وقت تو ایشو کوئی نہیں ہے مجھے لگتا ہے، اور بڑی بہترین ہے، ہماری کنیکٹیوٹی بڑھی ہے، ہماری بینڈ وڈتھ بڑھی ہے، ابھی آئی ٹی کانفرنس ہوئی، تقریباً $700 ملین کی انویسٹمنٹ کی کمٹمنٹ آئی، تو وی آر آن اسٹرانگ فوٹنگ انشاءاللہ تعالی، ہم بھرپور جواب دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے یوزنگ آل فورمز انشاءاللہ۔ بہت شکریہ وفاقی اطلاعات اور نشریات عطا تارڑ صاحب وقت دینے کے لیے۔ چھوٹا سا ناظرین بریک لیں گے، اور بریک کے بعد جو ایوان کی بڑی جماعت ہے تحریک انصاف کو ہے کہ وہ اس وقت حکومت کی پاک بھارت کشیدگی کو لے کے جو اسٹریٹجی ہے اس سے کتنی مطمئن ہے، اس سے بات کریں گے ہم سے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے رکن قومی اسمبلی شاندانہ گلزار صاحبہ۔ شاندانہ صاحب، بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے وفاقی وزیر اطلاعات نشریات عطا تارڑ صاحب سے، وہ تو اپوزیشن کے رویے سے بڑے خوش ہیں، بالخصوص پاکستان تحریک انصاف سے، کہ اس وقت جو بھارت کے ساتھ کشیدگی پیدا ہوئی ہے اس کو لے کے تحریک انصاف کا کنڈکٹ بڑا زبردست ہے۔ سینٹ کے اندر جس طرح ڈیبیٹ ہوئی، پھر ایک قرارداد لائی گئی، وہ بھی اپوزیشن کے چیمبر میں جا کے تیار کی گئی شبلی فراز صاحب کے آفس میں۔ اب وہ تو بڑے خوش ہیں، لیکن آپ اس وقت حکومت وقت کا جو کنڈکٹ ہے اور جس طرح پاک بھارت کشیدگی کے معاملات کو لے کے حکومت انگیج کر رہی ہے ڈپلومیٹک سرکلز کو، جو ادروائز تحریک انصاف کتنی مطمئن ہے؟ بہت شکریہ افتخار صاحب۔ دیکھیے میں ایز اے پاکستانی بحیثیت ایک پاکستانی بات کر سکتی ہوں۔ دیکھیے میں پی ٹی آئی کی عمران خان کی ایم این اے ضرور ہوں۔ جو ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس وقت عدالتوں میں، جو ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس وقت تھانوں میں، کل 2 لوگوں سے ملاقات ہوئی جن کے ناخن نکالے گئے ہیں صرف اس لیے کہ وہ پی ٹی آئی کے ورکرز تھے۔ تو یہ کہنا کہ میں حکومت سے کسی بھی لیول پہ مطمئن ہوں، اول تو حکومت ہے نہیں، یہ فارم 47 والے ہیں، اور اگر یہ فارم 47 والی حکومت نہ ہوتی، شہباز شریف کی نہ ہوتی، زرداری کی نہ ہوتی، تو شاید یہ جو جھڑپیں ہو رہی ہیں افغانستان سے، ایران سے، انڈیا سے، یہ ہوتی بھی نہ۔ ان کی جو اٹر اینڈ شیئر نالائکی ہے اس کی وجہ سے پاکستان ایک غربت کی نہج پہ، ایک تباہی کی نہج پہ، بی ایل اے کے ایکٹیوسٹ ہمارے فوجیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، کے پی لہو لہان ہے، بلوچستان میں تباہیاں ہو رہی ہیں، انڈین بارڈر پہ یہ مسئلے ہو رہے ہیں۔ تو جو ایک آفیشل لیول پہ ہو رہا ہے، پی ٹی آئی نے ہمیشہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان فرسٹ، اور پی ٹی آئی نہیں، یہ عمران خان کی پارٹی ہے، اور عمران خان نے 1000 دفعہ یہ ثابت کیا کہ وہ پاکستان کے لیے جیل میں بھی بیٹھا ہے۔ مصیبت یہ کہ جو ٹریٹمنٹ عمران خان کو دی جا رہی ہے، جو عمران خان کے ورکر کو دی جا رہی ہے، وہ ابھینندن اور کلبھشن کو نہیں دی گئی تھی، جو انڈیا کے چنے ہوئے دہشت گرد تھے۔ سو میرا کسی سے سیٹسفائی ہونا وہ 0% ریٹ ہے۔ ہاں، جو عمران خان انسٹرکشنز ہیں اور جو عمران خان کی پرفارمنس ہے کہ وہ جیل میں بیٹھ کے ایک لفظ سے نیریٹو بدل سکتا ہے، اس میں تو میں فخر اس لیے محسوس کرتی ہوں کہ عمران خان نے اپنی زندگی اور اپنی تکلیفیں پاکستان کے لیے وقف کر دی۔ صحیح، لیکن جو آپ نے ذکر کیا کہ اس وقت افغانستان سے جو کچھ ہو رہا ہے، حکومت وقت کا موقف تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں وہ لوگ کہ جو افغانستان سے واپس آئے ان کو مین سٹریم کیا گیا بغیر کچھ ان کے ساتھ گویا کہ انگیجمنٹ کیے، تو اس کا نقصان ہوا، گویا کہ واپس آپ لائے دہشت گردوں کو، آج پاکستان کے اندر دہشت گردی ہے، بٹ آپ کہہ رہے کہ نہیں، حکومت کی پالیسیز کے اندر فلاز ایسے جس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ معذرت کے ساتھ جی، فارم 47 حکومت قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹ بولتی ہے، تو ان کے لیے کوئی میرے پاس علاج تو ہے نہیں۔ جہاں تک بات ہے افغانستان سے لوگ واپس آنے کی، ذرا کھل کے بات کر لیتے ہیں۔ میں نے آلریڈی رانا مبشر صاحب کے شو پہ بات کہی تھی اور اس پہ بہت لوگ ناراض بھی ہوئے تھے، مجھے اس پہ تھریٹس بھی ملے ہیں اور کنٹینیوسلی مجھے تھریٹس ملتے جا رہے ہیں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ جنرل باجوہ نے اور جنرل فیض نے مل کے بات یہ کی تھی، اور انہوں نے امریکہ، تب جو بائیڈن تھا اس کے ساتھ یہ مسئلے طے ہوئے تھے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کو خیبر پختونخوا میں ری سیٹل کیا جائے گا، کیونکہ ہم تو ان کا گاربیج کین ہے نا، معدنیات بھی ہمارے چاہیے، تیل بھی ہمارے چاہیے، گیس بھی ہمارے چاہیے، کوئلہ بھی ہمارا چاہیے، اور دہشت گرد بھی ہمارے طرف بھیجنے۔ تو یہ تمام چیزیں طے پائی تھی، اور میں نے کتنے ٹی وی پہ کہا ہے کہ ڈاکٹر امجد ایک ایم این اے ہے پی ٹی آئی کے، اس زمانے میں پیپلز پارٹی میں تھے، سوات کے ہیں، ان کو سوات سرکٹ ہاؤس سے بلا کے باقاعدہ یہ بات کی گئی کہ اگر عمران خان کو ختم کرنا ہے، پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا کو ختم کرنا ہے، تو دہشت گردوں کو واپس پاکستان میں لانا پڑے گا 2-3 سال کے لیے۔
اور اس بات پہ مجھے میں آپ دوبارہ کھڑے ہو جاتے, آپ کی حکومت تھی شندانہ صاحبہ, خان صاحب کھڑے ہو جاتے, اس کے خلاف اس کو نو کرتے, اس کے خلاف گویا کہ عوامی بیانیہ بناتے, بٹ آپ بھی تو سب کچھ خاموشی سے ایک طرح سے ایکسیپٹ کرتے رہے. تو بہرحال کہیں نہ کہیں نیم رضامندی تو آپ لوگوں کی بھی تھی نا اس میری وقت. بات بیچ میں کاٹ لی پلیز. اب سوال پوچھیں گے آپ تو جواب دینا میرا فرض ہے, میری ڈیوٹی بھی ہے. ہماری حکومت بالکل بھی نہیں تھی. اگر آپ کو یاد ہے یہ مارچ 2022 کی بات ہے کہ باجوہ اور جنرل فیض یہ بات لے کے آئے تھے کابینہ میں. اس پہ شیرین مزاری بھی انٹرویو دے چکی ہیں, اس پہ مراد سعید نے بھی آواز اٹھائی تھی, اور اسی کے بعد ہماری حکومت ہٹا دی گئی 9 اپریل کو. 9 اپریل کے بعد شہباز شریف کی حکومت افغانستان بھی گئی ہے. اس کی تصاویر میں آپ کو دکھا دوں گی. خواجہ آصف, فارمر ڈی جی ISI ندیم انجم, یہ سارے افغانستان گئے ہیں اور یہ بات ان کے ساتھ طے پائی ہے. یہ میں آپ کو مئی 2022 کی بتا رہی ہوں جب ہماری حکومت جا چکی تھی. مارچ میں کابینہ کے ساتھ یہ پروپوزل آیا تھا. یہ کوشش کرتی ہے جنرل باجوہ کی ٹیم اور یہ جو ہے اس کی ٹیم نواز شریف اور زرداری کی ٹیم خان پہ تھوپنے کی, بٹ اللہ کا شکر ہے جھوٹ کے کبھی پیر کھڑے نہیں ہوتے, نہ وہ کھڑے اس پہ ہو سکتے ہیں. ہمارے اوپر ایک داغ دھبا نہیں ڈال سکتے. البتہ اس چور حکومت, ان جھوٹی PDM والوں, PDM پارٹ 1 اور پارٹ 2 پہ میں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ جب سے آئے ہیں پاکستان میں دہشت گردی عروج پہ پہنچ گئی ہے. پچھلے 3 سال میں جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو لہو لہان کیا ہے, اس کی کئی مثال نہیں. لیکن اس وقت تو جو صورتحال اب اگر اب بھارت کے ساتھ جو کشیدگی ہے, گویا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کل گویا کہ کور کمانڈرز کی بھی اسپیشل کانفرنس ہوئی اور اس کے اندر بھی یہ کہا گیا کہ بنیادی طور پہ پاکستان اب دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے, اس میں کچھ کامیابیاں مل رہی ہیں. ساتھ ہی پاکستان پھر معیشت کو ٹھیک کرنے جا رہا ہے, اس میں بھی کچھ پازیٹیوٹی دیکھنے کو ملی ہے. تو جو بھارتی ڈیزائن ہے وہ بنیادی طور پہ ان دونوں پروسیس کو ڈسٹرپ کرنا ہے, اور ساتھ میں یہ ہے کہ پاکستان کے اندر BLA جیسی جماعتوں کو فنڈنگ کر کے تو ایک ڈس انٹیگریشن کی ایفرٹ بھی کرنا ہے. تو یہ تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اسی طرح کا ڈیزائن بھارت کا ہے کہ پاکستان کو انٹرنلی ڈسٹرب کیا جائے؟ اس پہ تو آپ بھی اتفاق کرتے, تحریک انصاف کے لیے آپ کا خیال ایسا ہرگز نہیں ہے؟ شیرازی صاحب, نریندر مودی ایک جانور نما انسان ہے. وہ انسان کے روپ میں جانور پیدا ہوا ہے. اس کو امریکہ آنے سے منع کیا تھا. باراک اوباما کے ٹائم پہ اس کے ویزے کینسل ہو جاتے تھے نریندر مودی کے, لیکن وہ پاکستان آ جاتا بغیر ویزے کے. مریم نواز کی بیٹی کی شادی پہ, نواز شریف کی پوتی یا نوازی جو بھی بولتے ہیں اس کی شادی پہ, یہ وہ لوگ. اور نریندر مودی نے ٹی وی پہ بھی اعتراف کیا ہے کچھ دن پہلے کہ میں تو پاکستان میں گھس کے بغیر ویزے کے شادیوں پہ جاتا ہوں, کھانے کھاتا ہوں اور پھر ان کو مار بھی دیتا ہوں. تو معذرت کے ساتھ جو شہباز شریف, نواز اور مریم کے گھر میں جندال آتے ہیں, مودی آتے ہیں, تو وہ انڈیا کا منہ توڑ جواب دیں گے, ان کی یہ حیثیت ہے. رہی بات دہشت گردی کی, جب عمران خان وزیر اعظم تھا تو ایک ڈرون اٹیک نہیں ہوا سارے پاکستان میں, لیکن جس دن سے PDM پارٹ 1 آتی ہے, شہباز شریف آتے تو دہشت گرد بھی آ جاتے ہیں, ڈرونز بھی آ جاتے ہیں. ایران سے بھی لڑائی ہوتی ہے, افغانستان سے بھی ہوتی ہے, اور ہندوستان, آئی ایم سوری, مجھے بتائیں کیا اس ڈیفنس منسٹر یہ فارم 47 والا جو ہے خواجہ آصف, اس کی اتنی ہمت ہے کہ یہ اپنی مرضی سے نیشنل ٹی وی پہ بول کے کہیں کہ جی ماضی میں پاکستان میں دہشت گرد پالے جاتے تھے؟ کون پاتا تھا دہشت گردوں کو؟ اور خواجہ آصف نے کو کس نے اجازت دی یہ بات کرنے کی؟ وہ عمران خان کے ماں کہتے ہیں تھلے کہ وہ ڈیفنس منسٹری کے تھلے, تو کس کی اجازت سے وہ پاکستان پہ کیچڑ اچھالتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ فالس فلیگ آپریشن والی بو کیوں آ رہی ہے. مجھے ہر جگہ شیطانی کی باتیں ہوتی ہیں, پاکستان کی برائیاں ہوتی ہیں. کبھی کشمیر کی بات کی ہے پچھلے 3 سال میں مریم نے یا بلاول نے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. 3 سال سے جو PTI کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں ہاتھ لگا کے, بیڑا غرق کر دیا پاکستانیوں کا, اور ابھی نندن کو تو ایسے چائے پلا کے بھیج دیا. کلبھشن کا میں جب سوال پوچھتی کہ کلبھشن یادو آج کل کدھر ہے, اس میں جواب نہیں. سو معذرت کے ساتھ یہ سارے ککڈ اپ ایجنڈاز ہیں, یہ پاکستان کے دشمن ہیں, کھلے عدو مبین ہیں. I do not trust them for a second with foreign policy or military policy or interior policy. This is a sick lot and I hope to God they're banished from Pakistan as soon as possible. These people are not the friends of Pakistan. لیکن انفیکٹ شندانہ صاحبہ, انفیکٹ ان کا بھی یہی پہ نقطہ نظر ہے کہ 2019 میں جب کشمیر کے خصوصی حیثیت کو تبدیل کیا نریندر مودی نے, تو اس وقت بھی خان صاحب نے ایک آدھ مظاہرہ کیا, کچھ تقاریر ہوئی, اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہوا. نہیں تو مجھے بتائیں, نریندر مودی نے جو بھی اسٹیٹس بدلا یہ پاکستان کی پارلیمان نے کیا تھا کہ انڈیا کی پارلیمان میں؟
اور مجھے بتائیں کہ امن کی وہ لیکن کہتے جو پاکستان کا ریاکشن تھا اس حوالے سے سوال اٹھائے جاتے ہیں، کہتے کہ ریاکشن تو ہماری ریاکشن سطح کا نہیں تھا، اس لیول کا نہیں تھا. انہوں نے جو اسرائیل ڈیلیگیشن بھیجا تھا شہباز شریف نے، کس کے کہنے پہ کہا تھا؟ اس کی تو شاید پتہ نہیں کنفرمیشن، اب شاید کنفرمیشن اس کی تو کہیں سے شاید نہ ہو پائے. ہم اس حوالے سے کچھ اطلاعات، کوئی مستند اطلاعات تو نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ کچھ تھوڑا سا شندانہ صاحبہ یہ بتائیے نا کہ آپ تحریک انصاف ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، پارلیمان میں بڑی آپ کی نمائندگی ہے، لیکن اس وقت اگر آپ نے ایک میسج دینا ہے پوری دنیا کو، بھارت کو، کہ یہاں پہ ایک یونٹی ہے، تو کوئی پیس آف ایڈوائس تو آپ کے پاس بھی ہوگا نا کہ اس وقت حکومت اپنے کنڈکٹ میں ایسی کیا تبدیلی لے کے آئے کہ جس سے یونٹی کا جو تاثر ہے وہ پیدا ہو. میرا مسئلہ جی نریندر مودی سے ہے، وہ بچر آف گجرات ہے، وہ ایک گندا آدمی ہے، وہ نواز اور مریم کے گھر آتا. جب تک وہ انڈیا کا پرائم منسٹر رہے گا وہ ہمیشہ پاکستان کی طرف گندی نظر اٹھائے گا. اور ہم بولو گے ہم نے اتنی قربانیاں، اتنی تکلیفیں دی ہیں، اتنی برداشت کی ہیں کہ ہم آنکھ میں آنکھ ڈال کے کیا گھر کا گھسنا تو کیا مودی کو پتہ نہیں چلے گا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. ہم وہ لوگ ہیں، ہم وہ قبائل ہیں جو 1947 میں بھی بھیجے گئے تھے پاکستان سے کشمیر کو ریکلیم کرنے کے لیے. تو میں آپ کو ذاتی طور پہ بھی، عمران خان کی ورکر کی حیثیت کے طور پہ بھی، پی ٹی آئی کے MNA کے طور پر بھی، اور ایک پاکستانی کے طور پہ کہ ہم نریندر مودی کو گھر کھانوں پہ نہیں بلاتے، ہم اس کے ساتھ جو کریں گے دنیا یاد رکھے گی. یونٹی کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کی بات ہے، یہ پاکستان کا ملک ہے، یہ پاکستانیوں کا ملک ہے. یہ 27 رمضان کو بنا تھا، یہ مریم بلاول زرداری کے لیے نہیں بنا تھا. اور جو بھی اس پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش بھی کرے گا، وہ چاہے ہندوستان ہو، وہ چاہے اسرائیل ہو، وہ چاہے جو بائیڈن کا امریکہ ہو، سب یہ یاد رکھیں کہ ان کو ایسا جواب ملے گا. ہم لوگ اپنا لہو بہا رہے ہیں پچھلے 3 سال سے اس پاکستان کی سلامتی کی خاطر. پاکستان فرسٹ، پاکستان ہمیشہ، and پاکستان آلویز. اور انفیکٹ اس وقت آپ کو جو عالمی برادری کا گویا کہ اس سارے معاملے میں کنڈکٹ ہے وہ کیسے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں میں ایران سے لے کے سعودی عرب، پھر گلف کنٹریز کے سفراء نے بھی وزیر اعظم سے ملاقات کی، اور پھر امریکی وزیر خارجہ نے بھی ٹیلی فون کالز کی، اور اس سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے انہوں نے اپنی طرف سے ایک پیس آف ایڈوائس دیا. پاکستان سے کہا گیا کہ اس تحقیقاتی عمل میں شریک ہو. تو تحریک انصاف بھی سمجھتی ہے کہ اگر کوئی ایسی تحقیقات ہوتی ہیں اور بھارت اگر اس حوالے سے تعاون کرنا پڑے تو پاکستان کو اس آپشن کی طرف جانا چاہیے. دیکھیں، میں دوبارہ آپ کو ایک عام پاکستانی شہری کی نظریے سے بات کرتی ہوں. میں پی ٹی آئی کی آفیشیل اسپوکس پر نہیں ہوں، میں صرف ایک حلقے کی MNA. میں آپ کو یہ دوبارہ بتا دوں کہ یہ قوم 47 کی حکومت ہے، انہوں نے یہ گند خود بنایا افغانستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ. اب یہ انڈیا کے چینلز پہ، ہندوستان کے TV چینلز پہ ایک عام آدمی، اس کی ہمت ہے یہ کہنے کی کہ جی شہباز شریف تو کہتا ہے کہ ہم بھکاری قوم ہیں، اور یہ کہتا ہے خواجہ آصف کہ ہم تو امریکہ کے وینٹیلیٹر پہ ہیں. انہوں نے ہماری عزت کوئی چھوڑی ہے؟ کسی کیپٹل میں ہماری عزت چھوڑی ہے؟ ہم پاکستانی عوام اپنے وطن کو واپس ان لوگوں کو چھینیں گے اور دشمن کے ہر عزم کو ناکام بنائیں گے. ہم وہ لوگ ہیں جو 77 سال سے ہمارا خون بہہ رہا ہے، ہم لہو لہان ہو گئے. جب امریکہ کی جنگ تھی جی آزادی کے لیے، وار آن ٹیرر تھا، کبھی یہ جنگ ہے. ہم تو ہمیشہ فرنٹ لائن صوبہ ہیں، ہم نے تو کبھی گریز نہیں کیا، اور ہم ایک فرنٹ لائن ملک ہے. جب امریکہ اور افغانستان کی جنگ ہوتی ہے تو پاکستان لہو لہان ہو جاتا ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں، we as Pakistanis will never allow anyone to play with our soil. یہ یاد رکھیں. بہت شکریہ شندانہ گلزار صاحبہ، بڑی وضاحت سے کہہ رہی تھی پاکستان کا معاملہ ہوگا تو پھر وہ بطور پاکستانی کسی جماعت کے رکن کے بجائے پاکستانی کے طور پہ، فرنٹ لائن سولجر کے طور پہ اس ملک کا مقدمہ اور اس ملک کی جنگ لڑیں گی. آج ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد لندن چلیں گے، کیونکہ 22 اپریل کو جب یہ پہلگام کا معاملہ ہوا تو اس کے بعد ایک ریئیکشن دیکھنے کو ملا، اور بھارت کی کمیونٹی نے گویا کہ برطانیہ میں پاکستانی سفارت خانے پہ حملہ کیا. کیا یہ اسپونٹینیس ایک ریئیکشن تھا یا بائی ڈیزائن تھا، اس کو پلان کیا گیا تھا؟ چلیں گے برطانیہ، لندن، اور لندن میں جا کے پاکستان کے سفیر سے گفتگو کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں لندن سے پاکستان کے ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. پہلا تو میں سوال آپ سے یہ کروں گا سر کہ یہ جو پہلگام واقعے کو لے کے بھارتی کمیونٹی نے وہاں پہ جو ریئیکٹ کیا ہے اور پاکستانی سفارت خانے پہ حملہ ہوا ہے، تو یہ ریئیکشن کو اسپونٹینیس تھا یا کوئی بائی ڈیزائن تھا اور باقاعدہ طور پہ ایک منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا؟
یہ جی جو اکٹھ ہوا سفارت خانے کے سامنے جمعے کی شام کو، یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تحرک تھا جو کہ حکومت ہندوستان سے لنک تھا۔ یہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ یہ قریباً 200 کے قریب لوگ اکٹھے ہوئے۔ پاکستانی بھی بہت سارے خود ہی یہ سن کر اکٹھے ہو گئے، بیکاز سوشل میڈیا پہ کافی چلایا گیا تھا، تو ان کا آپس میں کچھ جھگڑا بھی ہوا۔ پاکستانی جنرلی پرامن لوگ ہیں تو انہوں نے زیادہ لڑائی تو نہیں کی، مگر جو ہندوستانی تھے انہوں نے کافی پولیس والوں سے بھی جھگڑا کیا، اور 2 ہندوستانی پھر اریسٹ ہو گئے، اور ان کا مجھے اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا، انہوں نے کوئی ریشل ابیوز کیا جو پولیس والے تھے ان کے ساتھ، تو پھر وہ بھاگے، اس کی ویڈیوز ہیں اور پکڑے گئے۔ اس کے بعد مجھے امید تھی کہ یہ چیزیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، لیکن سنڈے مارننگ کو تقریباً 5 بجے ایک آدمی نے آ کر، اس کے ہاتھ میں پتھر تھے، سفید پتھر بڑے بڑے، اور اس نے جو ونڈو پینز تھے ان پہ آ کے اس نے مارے اور شیشے توڑ دیے، اور وی ور لکی کے اندر جو ہے ہمارے سیکیورٹی گارڈ وغیرہ ہوتے ہیں، مگر اس وقت نہیں تھے، ان کو نہیں لگا، اور 2 فرنیچر ہمارا اور میزیں، کرسیاں، کارپیٹ، یہ چیزیں خراب ہو گئیں، ٹوٹ ٹاٹ گئیں۔ تو اس آدمی کو ہم نے گرفتار کروا دیا، پولیس کو بلایا اسی وقت، صبح کا ٹائم تھا، اور اس کے خلاف اب پروسیڈنگز چل رہی ہیں۔ اس کی نیشنلٹی ہمیں ڈسکلوز نہیں کی گئی ابھی تک، تو ہم ایکٹیولی اس کو پرسو کر رہے ہیں۔ یہاں یقیناً معاملہ کافی ہاٹ ہے، گرم ہے، پاکستانی اور ہندوستانی کمیونٹیز کے درمیان جو یہاں رہائش پذیر ہیں کافی سالوں سے، اور اس کا اگر لڑائی جھگڑا جو ہمارا زیادہ بڑھا، فردر بڑھا ود ہندوستان، تو خطرہ ہے کہ یہاں پر بھی معاملات اور گرم ہوں گے۔ اور یہ اتھارٹیز کو آپ نے کوئی باقاعدہ طور پہ اس کے خلاف کوئی رپورٹ بھی کرائی ہے، اور کوئی وہاں سے کوئی اپڈیٹس بھی آئی ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی منصوبہ بندی تھی، تو سفارت خانے کو اس حوالے سے کچھ آگاہ کیا گیا ہے؟ جی، ہم نے اسی وقت، جیسے میں نے عرض کی، رپورٹ کر دی تھی، اسی وقت پولیس بھی آ گئی تھی، اور اب وہ اپنا پروسیجر کریں گے اور ہمیں بتائیں گے۔ یہ جو پلس میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہماری کمیونٹی سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ ظاہر ہے برطانوی ادارے تو اس میں ابھی نہیں انوالو ہوئے، لیکن ہماری کمیونٹی ظاہر ہے چارجڈ ہے، اور جو امپیکٹ آئے گا ہندوستان پاکستان کی اگر لڑائی آگے بڑھتی ہے، اس کا وہ ظاہر ہے نہ صرف برطانیہ میں، جہاں جہاں یہ دونوں کمیونٹیز رہتی ہیں وہاں اس کا امپیکٹ ضرور آئے گا۔ جی، اور انفیکٹ سر، پاکستانی ڈائسپورا، پاکستانی کمیونٹی وہاں پہ اس کشیدگی کو لے کے ان میں کتنا اتحاد پایا جا رہا ہے، اور پھر بھارتی پروپیگنڈے کو ناکام کرنا ہو یا پاکستان کے جو فیکٹس ہیں وہ دنیا کے سامنے رکھنے، اس حوالے سے ان کا کردار کیا ہے؟ یقیناً ہے جی، کمیونٹی خود بڑی آرگنائزڈ ہے ماشاءاللہ، اور یہاں تو قریباً 100 سال سے زیادہ ہو گئے جب پہلی ویو آف امیگریشن یہاں پہ ہوئی تھی، تو لوگ یہاں رہتے ہیں، قریباً 18-20 لاکھ ہماری کمیونٹی یہاں پہ رہائش پذیر ہے، اور ان کی کوئی 4تھی-5ویں جنریشن یہاں جوان ہو رہی ہے، تو ان کے بڑے گہرے لنکس ہیں پاکستان کے ساتھ، تو وہ بڑا اس کے ساتھ ایموشنلی بھی اٹیچڈ ہیں، اور پاکستان کے پرچم کے ساتھ بھی اٹیچڈ ہیں، تو وہ ایک ان کا تعلق یقیناً ہے جو فردر اسٹرینتھن ہو رہا ہے۔ اسی طرح اسی نوعیت کا مگر ذرا مختلف تعلق ہندوستان کی کمیونٹی کا بھی ہے، تو یہ چیز تو ہے، اس لیے جو وہاں ہوگا اس کا امپیکٹ یہاں پر ضرور آئے گا۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائے گا، انفیکٹ بھارت جو الزامات پاکستان پہ لگے اس کے خلاف شواہد کو پیش نہیں کر سکا، تو اس وقت جو بھارتی بیانیہ ہے، وہ برطانیہ ہو یا دیگر یورپی ممالک، وہاں پہ اس بیانیے کے بارے میں کیا رائے پائی جا رہی ہے؟ جی بالکل، جو بھارتی بیانیہ، تو پہلے دن سے یہ ایشو ہے کہ 5 یا 8 منٹ بعد واقعے کے بھارت نے ہماری طرف انگشت نمائی شروع کر دی کہ یہ فنگر پوائنٹنگ کہ جی یہ پاکستان سے ہوا ہے۔ اس میں نہ کوئی ثبوت تھا، نہ کوئی تفتیش تھی، نہ کوئی فیکٹس تھے، کوئی حقائق نہیں تھے، کچھ نہیں تھا، اور یہ بات اب آہستہ آہستہ نمایاں ہوتی جا رہی ہے کہ کوئی تفتیش تو ہوئی نہیں، تو آپ الزام کیسے دھر سکتے ہیں کہ یہ پاکستان سے آئے تھے؟ اور قریباً 230 کلومیٹر جو مقبوضہ جموں کشمیر ہے بھارتی، اس کے اندر وہ بھارت کا کلیم ہے کہ پیدل چلے گئے، اور ایل او سی جو ہیویلی گارڈڈ ہے وہ انہوں نے کراس کی، ان کی طرف سے بھی گارڈڈ ہے، ہماری طرف سے بھی گارڈڈ ہے ظاہر ہے، تو وہ کراس کی، پھر 230 کلومیٹر پیدل وہ انہوں نے سفر کیا، ویپن بھی ہندوستان کا کلیم ہے ان کے ساتھ تھے، اور وہاں جا کر انہوں نے یہ واقعہ کیا، اور پھر 230 کلومیٹر واپس سفر کیا،
اور پھر دوبارہ وہ ہیویلی گارڈڈ LOC کراس کی اور واپس آ گئے. تو یہ کوئی اس میں وزن نہیں ہے, یہ ایسے ہی ایک پیپر کی جو ہے نا وہ بنائی ہوئی ہے. یہ والی بات نمایاں ہوتی جا رہی ہے اور ہندوستان کے بیانیہ ہلکا ہوتا جا رہا ہے, جس وجہ سے ان کو کافی پریشانی ہے, کیونکہ ان کا کلیم شروع میں یہ تھا کہ یہ بالکل پاکستان سے ہوا ہے اور یہ اندرونی کوئی ایشو نہیں ہے بھارت کے اندر کا. یہ یہاں پر بھی اس کی ٹریکشن بڑھتی جا رہی ہے. سوالات اٹھ رہے ہیں کہ اس کا کوئی ثبوت تو بھارت کو دینا پڑے گا کہ یہ کون لوگ ہیں, کیا ہیں, اور اگر یہ کلیم وہ کرتے ہیں کہ وہ پاکستان سے آئے تھے کہیں سے, تو ان کا کوئی رہائشی پتہ ہوگا, کوئی ان کا شناختی کارڈ ہوگا. صرف یہ چند نام لے دینے سے اور کہہ دینے سے کہ یہ پاکستان میں کہیں سے پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں, انہوں نے اسپیسیفائی تو کیا نہیں. یہ تو 25 کروڑ لوگ پاکستان میں رہتے ہیں, تو یہ اس طرح ملکوں کے معاملات تو نہیں چل سکتے. یہ والی بات کی اس بیانیے کی بڑی ٹریکشن باہر بڑھتی جا رہی ہے کہ بھارت کوئی ثبوت تو پیش نہیں کر سکتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ ایک امپورٹنٹ کیپٹل میں بیٹھے ہیں. پاکستان بھارت کشیدگی کو لے کے دونوں ملک ایٹمی صلاحیت کے حامل ملک ہیں, تو گویا کہ اب یورپی کیپٹلز میں اب یہ کوئی کنسرنز پایا جا رہا ہے کہ اب انف از انف, اب مسئلہ کشمیر جو کہ بنیادی تنازع کی وجہ ہے, اب اس کے حل کے حوالے سے کچھ انیشیٹو لیے جانے چاہیے, اس حوالے سے کچھ چیزیں آگے بڑھنی چاہیے, تو کس طرح کی سوچ آپ کو نظر آئی وہاں پہ؟ یہ ایک مشکل سوال ہے جی. یہ تو جہد مسلسل ہے. جموں کشمیر کا مسئلہ جو ہے یہ 75-78 سال سے جاری ہے, تو اوور نائٹ تو اس میں کوئی حل آنا مشکل ہوگا. لیکن یہ اس قسم کے واقعات اور بھارتی رویے سے ہمارا بیانیہ تقویت پاتا ہے, بڑی اسٹرینتھ پاتا ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ جو بنیادی مسئلہ ہے وہ جموں کشمیر کے مسئلے کا حل ہے, جس کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادیں ہیں, جس کو ہندوستان نے مانا ہوا ہے, پاکستان نے مانا ہوا ہے. پاکستان ان کو اب بھی مانتا ہے, ہندوستان اب ان سے پیچھے ہٹ گیا. یہ والی بات بڑی نمایاں ہو جاتی ہے, اور یہی موقع ہے جس میں ہم کوشش کرتے ہیں یہاں پر دنیا کے مختلف دارالخلافوں میں, دنیا کے مختلف نیوز ایجنسیز کے ساتھ. میری BBC والوں سے کل بات ہوئی, BBC اردو سے علیحدہ ہوئی, اسکائی والوں سے ہوئی, ITV والوں سے ہوئی. میں تقریباً ڈیلی یہاں پہ, پاکستان میں تو کم ہوتا ہے کہ کسی سے بات ہو, یہاں پہ ظاہر ہے کہ ایک طرح سے لنڈن نیوز کیپٹل ہے دنیا کا. بیانیے یہاں ان کی برتھ یہاں ہوتی ہے مختلف بیانیوں کی. تو ہم کوشش کر رہے ہیں, ہر جگہ جا رہے ہیں, اور میں یہ سن رہا ہوں اور اس میں ٹریکشن یقیناً ہے, لوگوں کو انٹرسٹ ہے کہ جو بنیادی مسئلہ جو ہے اس کو حل کیا جائے. یہ ہماری کاوش بھی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ پہلگام ہو, پلوامہ ہو, کوئی اور ایسا واقعہ ہو, یہ واقعات ہیں اور ہم بھی بتاتے رہتے ہیں. سمجھوتہ ایکسپریس آپ کو پتہ ہے اتنا بڑا واقعہ تھا, اور بے شمار ٹیرر اٹیک جو ہندوستان نے کیے, ابھی جو بلوچستان میں ٹرین کا واقعہ تھا. یہ ساری چیزیں ہیں, مگر اس کا حل اسی میں مضمر ہے کہ اگر ہم جموں کشمیر کے مسئلے کا حل تلاش کر لیں, اور وہ حل کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق ہو, ان کی خواہشات کے مطابق ہو, اور اس کی بنیاد بنا کر جمہوریت کی بنیاد پر آگے چلتے ہوئے ہم تلاش کر سکیں وہ راستہ جس کے تحت ہندوستان اور پاکستان ایک ساتھ رہنے کا گر سیکھ لیں. ورنہ یہ دو ممالک, ایک 1 ارب 30 کروڑ شاید ہے آبادی, ہماری 25 کروڑ ہے, ہیوج آبادیاں ہیں. انہوں نے آگے کیسے چلنا ہے؟ آگے بڑھنا بھی تو ہے نا, زندگی نے آگے بھی تو چلنا ہے. لڑ کے تو آپ آگے نہیں چل سکتے. یہ والی بات ہندوستان کو سمجھنی ضروری ہے کہ ہر بات پر کہ ہم حملہ کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, اس طرح آگے چلنا مشکل ہے. اور اگر ہم پہ حملہ کیا گیا, اور یہ بات ہم باور کرا چکے ہیں برطانیہ میں, ہر جگہ پہ بیرون ملک, کہ اگر ہم پہ حملہ کیا گیا تو بالکل اس کا ترکی بترکی جواب دیا جائے گا, اور فوراً دیا جائے گا, اور بڑا تگڑا جواب دیا جائے گا. مگر ہماری یہ خواہش نہیں ہے, ہماری خواہش امن کی ہے. ہم امن نہیں پسند. جس طرح آپ نے ہمارے واقعے کا ذکر کیا, ہماری ایمبیسی پہ اٹیک آیا, ہماری کمیونٹی نے, مجھے بڑا فخر ہے اس بات پہ کہ ہماری کمیونٹی نے اس طرح کی کوئی حرکت کسی اور سفارت خانے کے ساتھ نہیں کی, نہ ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. ہم اپنی کمیونٹی کو پرامن مظاہرے کو سپورٹ کرتے ہیں کہ بالکل فری سپیچ, فریڈم آف ایکسپریشن کا استعمال کیا جائے اور پرامن مظاہرے کیے جائیں. یہی پاکستان کا نیشنل رویہ بھی ہے ہندوستان کے ساتھ, کہ ہم کوئی اس پہ یقین نہیں رکھتے کہ ہم آپ پر حملہ کر دیں, لیکن اگر ہم پہ کیا گیا اس کا جواب دیا جائے. ڈاکٹر صاحب لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال کشیدہ ہے اس کو لے کے
وزارت خارجہ کی جانب سے کوئی خصوصی ہدایات کس طرح دنیا کو انگیج کرنا ہے، کوئی انسٹرکشنز اس حوالے سے کوئی ہو رہی ہیں؟ اس حوالے سے کچھ اگر تفصیلات ہو کچھ تو ان کا ذکر کیجیے۔ یہ ہدایات تو میں نہیں بتا سکوں گا جی، لیکن میں یہ آپ کو یقیناً تسلی اور تشفی اور آپ کے توسط سے پاکستانی قوم کو کہ ان کو فخر ہونا چاہیے کہ ان کا دفتر خارجہ ایک ویل آئلڈ مشین ہے، وہ اس قسم کے مدوں کو ہینڈل کرنے کے لیے بڑا تجربہ رکھتا ہے۔ اس میں جو سفارتکار بیٹھے ہیں وہ سال ہا سال سے انہی چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں اور ایک مربوط طریقے سے ہمیں بیانیہ بنانے میں انپٹس دے رہے ہیں۔ ہماری قیادت اسحاق ڈار صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کر رہے ہیں۔ ہمیں نہ صرف دفتر خارجہ، یہ ایک ہول آف نیشن، ہول آف گورنمنٹ اپروچ ہوتی ہے جس میں تمام ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ جل کر کے ایک مکمل بیانیہ جو ہے اس کو تشکیل دیتے ہیں، اور اسی طرح وہ آگے چل سکتا ہے۔ تو بالکل آپ کا دفتر خارجہ مستعد ہے، اور وہاں آپ نے دیکھا ہے ایک سیل بن گیا ہے 24 گھنٹے۔ یہ ایک ہمارا پورا سسٹم ہے جو آٹومیٹکلی چل پڑتا ہے، بیکاز ہم اس قسم کی مشکلات سے گزرنے کے لیے ہمیں تیاری ہماری ٹریننگ کی جاتی ہے، ہماری گرومنگ کی جاتی ہے، ہم تیار ہوتے ہیں۔ تو آپ کا اس کا رزلٹ اب آپ محسوس کر رہے ہیں، جو ہر جگہ بیرون ملک بھی اور پاکستان کے اندر بھی یہ اس بیانیے کا جوائنٹ ایفرٹ ہے جو لیڈ بائی دا فارن آفس، جس میں تمام ڈپارٹمنٹس، انفارمیشن منسٹری، باقی ڈپارٹمنٹس اکٹھے مل کر اس کو بناتے ہیں۔ اور یہ the whole nation should rest assured that ساری گورنمنٹ جو ہے لیڈ بائی دی فارن آفس اس کے لیے بڑا افیکٹولی کام کر رہی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر محمد فیصل، پاکستان کے ہائی کمشنر برطانیہ ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ ناظرین، آج کا پروگرام یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، پھر آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔